اولیاء اللہ کی اگر ہم بات کریں تو اسلام کی روشنی پھیلانے میں کتنا اہم کردار ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس الاٹ جی. اولیاء اللہ صوفیاء کرام کا ایک کرٹیکل رول ہے اسلام پھیلانے میں، اور خاص طور پہ جب ہم برِ صغیر کی بات کرتے ہیں. جی، برِ صغیر کی معلوم تاریخ میں، میں اس جملے کو دہرا رہا ہوں، برِ صغیر کی معلوم تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی نبی اس سرزمین میں آیا ہو. یہاں پر جو ہدایت کا چراغ روشن ہے اس کا کلی صحرا اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کے سر ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، آف کورس ہم نے اوور دا ڈیز ہم نے بات کی مختلف ایڈونچرز کی، ملٹری ایکسپیڈیشنز کی جو مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی طرف سے ہوئی، لیکن ایمان کبھی تلوار سے نہیں آتا. تلوار کے زور پہ آپ کسی کو مومن نہیں بنا سکتے. مومن ہارٹ کی ٹرانسفارمیشن، دل کا تبدیل ہونا ہوتا ہے. اور یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ واریئرز آف دا ہارٹ ہیں. انہوں نے دل کو بدلا ہے، قلوب کو بدلا ہے، تزکیہ کیا ہے. آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں میری پرسنل فیوریٹ ہیں. میں نے بہت سی انسپریشن حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی. ہی از اے ٹاورنگ پرسنالٹی not just of subcontinent but of the entire Islamic corpus. اور ہمیں لاہور میں بیٹھ کے علم نہیں ہے کہ کس درجے کی یہ شخصیت ہیں. بہت مختصر وقت میں ان کا ایک بہت ہی ادنا سے درجے پہ میں تعارف کرانے کی کوشش کروں گا، اور یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ ہم اپنے ان ہیروز کو بھی یاد کریں جہاں پہ ہم نے دیگر ہیروز کو بھی ریکگنائز کیا. شیخ علی بن عثمان اجویری، ان کا تعلق غزنی سے تھا. غزنی از اے سٹی ان افغانستان. جی جی جی. آپ سادات فیملی سے آپ کا تعلق ہے. امام حسن علیہ السلام کی آپ اولاد میں سے ہیں. تقریباً 9ویں پشت سے آپ کا سلسلہ جو ہے امام حسن سے ہوتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جاتا ہے. آپ نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ غزنی سے حاصل کی، اور اس دور کا یہ طریقہ تھا کہ ہائر سٹڈیز کے لیے، اور یہ ہائر سٹڈیز ایٹ ٹائم اسپریچول سٹڈیز ہوتی تھیں، تو لوگ ٹریول کیا کرتے تھے. تو حضرت علی حجویری ایک لانگ ایکسپیڈیشن آف اسٹڈی کے اوپر نکلے. افغانستان سے نکلے، ایران گئے، سینٹرل ایشیا گئے، سیریا گئے، اور ملک شام میں آپ کو آپ کے مرشد ملے. ان کا نام شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ تھا. یہ آپ پہلے بھی واقعہ بتایا. جی بالکل. اور ان کی ایک صوفی لاج تھی، اور اس صوفی لاج کے اوپر، یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے اس لیے میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، صوفی لاج کے باہر ایک فقرہ لکھا ہوتا تھا، یہاں پر لوگوں سے آنے پر ان کا دین نہیں پوچھا جاتا، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. واہ واہ. یعنی صوفیاء کے جو دروازے ہیں وہ ہر کسی کے لیے، ہر انسان کے لیے کھلے ہوئے. اور اس کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ سے کیونکہ بہت انسپریشن لیتے ہیں صوفیاء، تو علی المرتضیٰ کا ایک قول ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں either they are your brothers in faith or they are equal in humanity. یہ وہ پرنسپل ہے جس کے پر صوفیاء جو ہیں پریکٹس کرتے ہیں علی المرتضیٰ سے انسپریشن لیتے ہوئے. یا تو کوئی شخص مومن ہے اور آپ کا بھائی ہے، یا وہ آپ کے برابر ہے اور انسان ہے، تو اس کی انسانیت کا آپ جو ہیں اس کی حیا کریں. تو شیخ ابو الفضل ختلی نے، یہ بیت الجن دمشق کے پاس ایک گاؤں تھا جہاں پہ ان کی صوفی لاج تھی. ان کے شاگرد، ان کے مرید، ان کو وہ اسپریچول ٹریننگ کرتے تھے، اور ان کی اسپریچول ٹریننگ کے بعد ان کو ڈپیوٹ کرتے تھے کہ وہ تبلیغی مشن کے اوپر دنیا کے مختلف علاقوں میں جائیں. حضرت علی حجویری کو لاہور کی طرف بھیجا گیا. اور لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم لاہور جو تھا وہ کوئی اسلام کا گڑھ نہیں تھا. وہ اس وقت یہاں پہ ایک ہندو سلطنت قائم تھی. اگر آپ ہسٹری کے اندر جائیں تو راجہ آنند پال اربسارا، راجہ جیپال، وہ سارے لوگ یہاں پہ حکمرانی کر رہے تھے، اور یہ غالب اکثریت یہاں پہ ہندوازم کی تھی. تو حضرت علی حجویری کو لاہور کی طرف ڈپیوٹ کیا گیا. لاہور کا پرانا نام جو ہے تواریخ کے اندر ایٹ ٹائمز لاہور ہے. تو حضرت علی حجویری کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں لاہور جائیں. تو آپ نے کہا حضور وہاں پہ تو آلریڈی میرے پیر بھائی سید حسین زنجانی یا میرا حسین زنجانی جن کا ٹائٹل ہے وہ لاہور میں تبلیغ کر رہے ہیں. تو مرشد نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، آپ لاہور جائیں. اب آل دا وے فرام سیریا، شام، پھر ایران، اس سے پہلے عراق، پھر ایران، اور پھر افغانستان، اور پھر برِ صغیر کا یہ شہر لاہور، پیدل یہاں پہ تشریف لائے. اچھا. اور جب تشریف لائے تو آپ کے ساتھ
ایک آپ کے دوست تھے ہمراہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ابو سعید اجویری ایک آپ کے کمپینین تھے، وہ ساتھ تھے، شیخ احمد حماد سرخسی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے. شہر جو تھا وہ دروازوں میں بند ہوا کرتا تھا، پرانے شہر فصیل، جیسے ہم نے کل پرسوں ڈسکس بھی کیا، والڈ سٹی. تو وہ اس دور کی جو بھی فصیلیں تھیں، دروازے تھے شہر کے باہر، رات کو قیام کیا. راوی کا جو کورس ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا، ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ دروازوں کے پاس وہ راوی کنارے آپ نے قیام کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لاہور میں انٹر ہو رہے تھے، یہ جو کشف المحجوب آپ کی کتاب ہے جس پہ ہم تذکرہ بھی ابھی کریں گے، اس کے جو پہلے اردو ٹرانسلیٹر ہیں مولوی فیروز دین صاحب، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت علی حجویری کے ہاتھ میں ایک فلیگ تھا سمبولک. انہوں نے اس فلیگ کو نصب کیا اور دعا کی، الہ العالمین یہ اسلام کا جھنڈا ہے، میں دعا کرتا ہوں یہ جھنڈا اور اس کا سایہ تا قیام قیامت شہر لاہور پر لہراتا رہے. واہ واہ واہ. اس دعا کے ساتھ شیخ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش وہ لاہور میں داخل ہو رہے تھے. جب لاہور میں داخل ہوئے، رات کا وقت تھا، صبح کے وقت دروازے کھلے تو سامنے دیکھا تو ایک جنازہ تھا. اور جب قریب گئے تو پتا چلا کہ وہ انہی کے پیر بھائی، یا ماڈرن لینگویج میں کہوں بیچ میٹ، سید میرا حسین زنجانی کا جنازہ تھا، جو ان سے پہلے لاہور میں تبلیغ کر رہے تھے. میرا حسین زنجانی یہ 3 بھائی تھے، سید حسین زنجانی، سید یعقوب زنجانی اور سید موسیٰ زنجانی. یہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور امام موسیٰ کاظم کے روٹ سے یہ، اور یہ پہلے لاہور میں جو ہیں تبلیغ کر رہے تھے. اس کے بعد داتا صاحب لاہور آئے، and from that point onwards اور آج تک شہر لاہور there is one constant، وہ کیا ہے کہ یہ داتا کی نگری بن چکی. بڑے بڑے حکمران آئے، تاریخ نے ان کے نام مٹا دیے، بڑے بڑے حکمرانوں کی سلطنتیں ختم ہو گئیں. شیخ علی بن عثمان حجویری آج بھی زندہ و تابندہ ہیں. اب شیخ علی بن عثمان حجویری کی جو علمی کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے، اور جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور we all are in Lahore in Pakistan but sadly we don't know who Ali Ajweri really was. Exactly. ان کی بہت سی کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی، بہت سی کتابیں جو ہیں وہ حوادث زمانہ کا شکار ہوئیں، آگے اس طرح سے ٹرانسمٹ نہیں ہو سکیں. آپ کی ایک کتاب کشف المحجوب باقی ہے. کشف المحجوب کا کیا مطلب ہے؟ کشف کہتے ہیں ڈسکلوجر کو، چیزوں کے ہٹنے کو بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اصطلاحی طور پہ، انویلنگ. اور محجوب کہتے ہیں وہ حقیقت، وہ حقائق جن کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہو. اچھا. حضرت علی حجویری یہ کہتے ہیں بندے اور رب کے درمیان پردے آ چکے ہیں، میں ان پردوں کو ہٹانے کی کوشش کروں گا. کشف المحجوب یعنی انسان کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کرنے کی کوشش، اور یہ کتاب اس کے اوپر لکھی گئی ہے. یہ فارسی کے اندر پہلی تصوف کی کتاب ہے. اس سے پہلے فارسی میں کوئی کتاب نہیں تھی. آپ صوفی جتنے بھی بڑے بڑے صوفیاء کی بات کریں، شیخ عبد القادر جیلانی داتا صاحب کے بعد تشریف لائے، امام غزالی داتا صاحب کے بعد، مولانا جلال الدین رومی داتا صاحب کے بعد، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی داتا صاحب کے بعد. ان سے پہلے جو بڑے اولیاء اللہ تھے انہوں نے عربی کے اندر کتابیں لکھی، اور اس میں کتاب اللمہ تھی، قوت القلوب تھی، رسالہ کشیریہ تھی. تو اگر تصوف کی اوور آل ہسٹری دیکھیں تو 4 یا 5ویں کتاب ہے عربی کو اگر ہم کاؤنٹ کریں. اور اگر صرف فارسی کی بات کریں دا فرسٹ ایور ٹیکسٹ ان پرشین، اور یہ کتاب داتا صاحب نے لاہور میں بیٹھ کے لکھی ہے. یہ اس کی امپورٹنس ہے. آپ لاہور میں تھے اور کشف المحجوب کے اندر آپ فرماتے ہیں میں کشف المحجوب لکھ رہا ہوں، میری لائبریری میرے شہر غزنی میں ہے، میں اپنی میموری سے یہ کتاب لکھ رہا ہوں. اس بات کو کوئی اسکالر انڈرسٹینڈ کرے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. ہم جتنے تھیسز، ریسرچ، ڈسرٹیشنز کرتے ہیں، we need our libraries, we need our intellectual resource, we need our references. And Hazrat Ali Hajweri did not have the recourse to those books, and he was writing this book. This book is a masterpiece. It is a revolutionary text in the history of tasawwuf. اس کتاب کے موٹے موٹے اگر ہم بات کریں تو 4 حصے ہیں. پہلے حصے میں شیخ علی بن عثمان حجویری تصوف کی کچھ تھیمز ہیں، پرنسپل اورینٹڈ تھیمز، ان کے اوپر کانورزیشن کرتے ہیں. صاحب کتاب دکھا بھی دیں. میں کتاب دکھاؤں گا بھی جی. یہ کشف المحجوب کا اردو ترجمہ ہے، پہلا اردو ترجمہ مولوی فیروز دین صاحب نے کیا. اور یہ کشف المحجوب کا انگریزی میں ترجمہ ہے، یہ پروفیسر نکلسن نے کیمبرج
कैम्ब्रिज मैंने 3 दफा कहा है, जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, ये वहां पढ़ाते थे, इकबाल के उस्ताद थे और इन्होंने तर्जुमा किया है। और हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस कि इनको कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है, इनके ऊपर बात हो रही है और हमारे यहाँ के लोग इनको कंट्रोवर्शियल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं इस बात को कल्मिनेट करते हुए, इस किताब के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में प्रिंसिपल्ड कॉन्वर्जेशंस हैं, इल्म क्या है, फकर क्या है, फकीरी क्या है, तसव्वुफ के मामलात क्या हैं, मलामत एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सूफिया खास किस्म का लिबास अगर पहनते हैं तो क्यों पहनते थे, उसकी रियलिटी क्या है। ये किताब का पहला हिस्सा है। किताब के दूसरे हिस्से में हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेके दाता साहब तक जितने बड़े सूफी मिस्टिक्स थे, उनकी प्रोफाइल और उनकी स्पिरिचुअल डायमेंशन दाता साहब ने बयान की है। ठीक। हजरत अबू बकर की स्पिरिचुअल डायमेंशन, हजरत उमर की, हजरत उस्मान की, मौला मुर्तजा की, इमाम हसन की, इमाम हुसैन की, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन की, इमाम मोहम्मद अल बाकिर की, इमाम जाफर सादिक की, उसके बाद ताबईन की, ख्वाजा वैस करनी कौन थे, उनकी मिस्टिकल डायमेंशन क्या है, इमाम आजम, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफई, और करते करते औलिया का सिलसिला और शेख जुनैद बगदादी। बिल्कुल एक इंसाइक्लोपीडियक वर्क है। तो ये किताब का दूसरा हिस्सा है। ठीक। किताब के तीसरे हिस्से में 12 अप्रोचेस थी तसव्वुफ में, जिसमें दाता साहब के नजदीक 10 अप्रोचेस हक हैं, 2 जो हैं वो फ्लॉड हैं। तो दाता साहब उनका तारुफ करवाते हैं। और किताब के आखिरी हिस्से में, जहां पे ये किताब का टाइटल है कश्फुल महजूब, 11 पर्दों से पर्दे हटाते हैं, तौहीद क्या है, 46 नुक्ते दाता साहब तौहीद पे दे रहे हैं। और इस किताब का एक बेसिक एम्फसिस है ही तौहीद पे। तौहीद क्या है, मारिफत रब क्या है, नमाज क्यों पढ़ते हैं, रोजे क्यों रखते हैं, ज़कात क्यों देते हैं, हज क्यों करते हैं, एक सूफी का अदब क्या है, निकाह क्यों किया जाता है, सुनना हो तो क्या सुनना चाहिए। किताब का आखिरी चैप्टर समात के ऊपर है। मैं बात को कल्मिनेट करते हुए दाता साहब ने कहा, अगर तुम कुछ सुनना चाहते हो तो सबसे बड़ी समात, कवाली की बात नहीं कर रहे दाता साहब, सबसे बड़ी समात कुरान की समात है।